جبران کہتے ہیں، قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر کی طرف جاؤ تو بچنے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں بھی نیچے آنا ہوگا۔ جب میں نے دروازے پہ یہ لکھا، اندر آنے سے پہلے اپنی روایات باہر ہی چھوڑ آؤ، کسی شخص نے مجھ سے یا میرے دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کی۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی بساط ہی کیا ہے؟ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تعلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے سر جی، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیاں نظر آئیں؟ زندگی موت سے کمزور ہے، موت محبت سے کمزور ہے۔ اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے، حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے، اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے، تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باطونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ محبت کا ایک لمحہ بغیر محبت کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ انمول ہے۔ غریبی شرافت نفس کا اظہار کرتی ہے اور امیری خباثت نفس کا۔ غم جذبات میں مدافعت پیدا کرتا ہے اور سرور انہیں فاسد کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان دوست و سرور میں اضافے کے لیے انہیں ہمیشہ اپنا غلام بنائے رکھتا ہے۔ تم اکثر کہتے ہو کہ میں ضرور عطا کروں گا، لیکن محض ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، لیکن تمہارے صحن میں لگا درخت کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ضرورت مندوں پر اپنا سایہ نچھاور کروں گا۔ وہ ہر ایک کو اپنا سایہ فراہم کرتا ہے۔ جب زندگی کو اپنے دل کے گیت سنانے کے لیے گانے والا نہیں ملتا تو وہ اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے فلسفی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کراتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کراتی ہے، تو حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ انسان کے خیال اور ادراک کے درمیان ایک مسافت ہے جسے اس کی آہ پر شوق کے سوا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کوئی تم پر ہنستا ہے تو تم اس کو معاف کر سکتے ہو، لیکن جب تم اس پر ہنسو تو بسا اوقات تم خود کو اس حماقت پر معاف نہیں کر سکتے، اور جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کی برائی کو فراموش کر سکتے ہو، لیکن جب تم خود کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو تو اپنی برائی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہو۔ تو اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دوسرا شخص دراصل تمہاری ذات ہے، جس کا شعور بہت بڑھا ہوا ہے، لیکن ہے وہ ایک دوسرے جسم میں۔ اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے، حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے، اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے، تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ صرف سچائی کے آگے گھٹنے ٹیکو، صرف خوبصورتی کی پیروی کرو، صرف محبت کا کہنا مانو۔ قابل نفرت ہے وہ واعظ جو بھرے ہوئے پیٹ سے منبر پر بھوکوں کی صبر کی تلقین کرتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔